أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آخری سوال یہ ہے کہ ایسا شخص جو لوگوں کی غلطیوں کو عام کرنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ خطا کرنے والا، غلطی کرنے والا اس کو احساس بھی ہو گیا اور وہ شرمندہ ہو کر اپنی غلطی سے توبہ بھی کر چکا ہے، تو پھر ایسے شخص کے لیے کیا وعید آئی ہے؟ کچھ لوگ ایسے معاشرے کے اندر ہوتے ہیں جن کا یہ کام ہوتا ہے، یہ خواہش ہوتی ہے، ان کو بہت مزہ ملتا ہے کہ کسی کے بارے میں جب ہم کو پتہ چل گیا کہ ان سے ایسی غلطی ہو گئی، اب اسے بہت پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سارے معاشرے میں ان کو بدنام کرنے کی وہ کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ جب کوئی آدمی غلطی کر لیا اور غلطی کے بعد اس کو احساس ہو گیا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی اور وہ اپنے اور اپنے رب کے درمیان توبہ کر لیا، تو ہمیں حدیث میں بات بتائی گئی کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو بندہ اپنے گناہ سے توبہ کر لیا گویا کہ اس کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ مگر پھر بھی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ طعنہ بھی دیتے ہیں، جی ایک آدمی غلطی کر کے، گناہ کر کے، اس نے توبہ بھی کر لیا، ماشاءاللہ سے بہت اچھی زندگی گزرتی بھی ہے، تو پرانے لوگ بالکل 10 سال کے بعد بھی کبھی انہیں ویسا کیا، انہیں تو ایسا کام کرے، معلوم نہیں تم نا کب، جبکہ 10 سال پرانی کبھی اس نے کوئی غلطی کی ہوگی، اس کا حوالہ 10 سال کے بعد بھی یاد دلاتے لوگ۔ تو حدیث کے اندر ایک اور جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ جو بندہ لوگوں کی لغزشوں کے پیچھے پڑتا ہے، کوئی بھی بندہ اگر لوگوں کی غلطیاں اور ان کی لغزشیں کیا ہوتی ہیں، خطائیں کیا ہوتی ہیں، ان کو ڈھونڈنے کے پیچھے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی لغزشوں کے پیچھے پڑ جائے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کی لغزشیں اور خطائیں اگر ایکسپوز کرنا چاہے، منظر پر لانا چاہے، تو اگرچہ کہ وہ بندہ اپنے گھر میں بند بیٹھا ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ اسے رسوا اور بدنام کر دیں گے۔ یاد رہے کہ ایسا آدمی جو لوگوں کی لغزشوں کے پیچھے پڑتا ہے اور ان کو عام کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ ایسے بندے کی خطائیں اور لغزشیں اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے پڑ کر اسے بالکل بدنام کر کے چھوڑے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو رسوا کرنے پر آئے گا، کون اس کو عزت دے سکتا ہے؟ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ذلیل کر دیا تو پھر وہ کیا ہے، اسے کوئی عزت نہیں دے گا۔ جی ویسے ہی ہم لوگ یہ جو دعا روزانہ دعائے قنوت ہم لوگ پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی یہ ہم دعا اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ انہ لا یعز من والیت ولا یذل، انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، کہہ کر کہ اے اللہ تو جس کا دوست بن گیا وہ کوئی کیا اسے کوئی رسوا نہیں کر سکتا، وہ کبھی رسوا نہیں ہوگا۔ انہ لا یذل من والیت، کہ پروردگارہ تو جس کا دوست بن گیا تو اس کو کبھی کوئی ذلت چھو کر نہیں گزرے گی۔ ولا یعز من عادیت، اور جس کا تو دشمن بن گیا اس کو دنیا میں کہیں عزت نہیں مل سکتی۔ تو اس لیے لوگوں کو بالکل چوکنا رہنا چاہیے کہ ہم اگر دوسروں کی غلطیوں کے پیچھے لگیں گے اور ان کو عام کرنے اور لوگوں میں ان کو رسوا کرنے کی کوشش کریں گے، تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہم پر کتنے لوگوں کو مسلط کر دے گا جو ہماری اپنی خطائیں، ہماری اپنی غلطیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالیں گے اور ہمیں بالکل رسوا اور بدنام کر کے چھوڑیں گے۔ تو اس لیے یہ عادت بہت بری عادت ہے، معاشرے میں یہ سب چیزیں بالکل پائی جاتی ہیں، تو ایسے سب کاموں سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کی خطاؤں سے دور رہنے کی اللہ تعالی توفیق نصیب فرمائے۔